السلام علیکم، میں حاضر ہوں دا ٹاکسک بیسٹ ناول کے ساتھ. اور میری آپ سے بہت غریبانہ سی فرمائش ہے کہ آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ ناول کو کمپلیٹ سننا چاہتے ہیں یا ایپیسوڈ وے میں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آگے جتنے بھی ناولز میں سٹارٹ کروں گی پھر میں اس حساب سے سٹارٹ کروں گی، کمپلیٹ دے دیا کروں گی، چاہے 1-2 دن یا 2-3 دن کے بعد دیا کروں، یعنی جیسے میرے سے کمپلیٹ ہوگا میں ویسے دے دوں گی. ٹھیک ہے، اور یا پھر آپ اس کو ایپیسوڈ وے میں سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر میں ناول شروع کرتی ہوں. تو ہم نے چھوڑا تھا ادھر کے بیسٹ کی بات پر. اس نے ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص روپ دار اسٹائل میں ہاں کہا. بالکل، میں سمجھ گیا ہوں. گڈ، ناؤ تم جاؤ اینڈ آرام کرو. بیسٹ کی بات پر وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ڈائننگ روم سے اپنے روم میں چلا گیا. روم کے اندر آ کر اب وہ کافی بہتر فیل کر رہا تھا. سائڈ ٹیبل پر اس کا موبائل جو اس نے مال سے آتے ہی چارج پر لگا دیا تھا اب اسے چارج سے نکال کر چیک کرنے لگا. یہ وقت تھا جب وہ 5 منٹ پہلے پرانا والا RJ تھا، مگر سامنے چمکتے ہوئے میسج کو پڑھ کر اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹنے لگا. ماہی، کل یہ بلیک والا پہنو یا پھر یہ ریڈ والا. نہ جانے کتنی قیمتی ڈریسز لاپرواہی سے بیڈ پر پھیلائی وہ شیشے کے سامنے کھڑی کشمکش میں مبتلا تھی. اگر بلیک پہن لیا تو کہیں واقعی وہ خڑوس کریلا اپنی چھچوری حرکتوں پر اتر آیا تو نہیں. ٹٹی پہنوں گی وہ خود سے ہی بولی جا رہی تھی جبکہ شہرام جو ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا بیڈ پر پھیلے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے لگا. ویسے ایک مزید بات بتاؤں، مجھے بھی بلیک ڈریس بہت پسند ہے اور لٹرلی ساڑی تو بہت ہی پسند ہے بلیک میں. اور میں نے کہیں پر پڑھا تھا کہ اگر آپ عورت کو مکمل حسن میں یعنی اس کی تمام طرح وجاہت دیکھنا چاہتے ہو نا عورت کی، یعنی قیامت والا روپ اگر عورت کا دیکھنا چاہتے ہو تو آپ اس کو بلیک ساڑی گفٹ کرو. دین یو ول سی ہز ڈیول لک. اوکے ہاں، یہ سب وہی ڈریسز تھے جو شہرام نے عریشہ کی پسند کی وجہ سے سارے ہی پیک کروائے تھے. یہ واقعی قیمتی اور خوبصورت دکھتے تھے. یہ سب کیا پھیلا رکھا ہے، دکھائی نہیں دے رہا کپڑے ہیں. ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ الٹا جواب دے کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی. وہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے، مگر یہاں یہ سب پھیلانے کی کیا وجہ ہے؟ اٹھاؤ انہیں ابھی. شہرام کا لہجہ تھوڑا سخت تھا مگر اس لڑکی نے بھی قسم کھا رکھی تھی اس سے بار بار غصہ دلانے کی. میں نہیں اٹھا رہی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ الحمدللہ یار، مجھے سونا ہے. ہاں تو ماشاءاللہ سے اتنا بڑا فارم ہاؤس ہے، اتنے سارے رومز ہیں، کہیں بھی جا کر سو جاؤ. ریشا نے ایک سٹائل سے ہاتھ کے اشارے سے کہا اور دوبارہ سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی. جبکہ شہرام جو اپنے غصے کو ضبط کرنا اچھی طرح سے جانتا تھا، ریشا کے ملنے کے بعد سے اس کے رویے میں تھوڑا بدلاؤ آ گیا تھا. پہلے اس کو نہ اتنی آسانی سے غصہ آتا تھا اور اگر ایک بار آ جائے تو بہت مشکل سے واپس جاتا تھا، مگر اب عریشہ اسے بات بات پر غصہ دلاتی بھی تھی اور بعد میں سزا کے ڈر سے اسے مکھن پالیسی کر کے منا بھی لیتی تھی. مجھے یہی سونا ہے، بات ختم. اب ہٹاؤ یہ سب. کباڑ نہیں، یہاں آنا تھا کاٹ کباڑ. ٹھیک ہے، کاٹ کباڑ بنا رکھا ہے روم کو. اس کے پسند کے ڈریسز کو وہ کباڑ کہہ چکا تھا، جس پر عریشہ بے یقینی کی کیفیت میں اسے گھور رہی تھی جیسے اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہو. شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا نا ہٹاؤ یہ سب. سنائی نہیں دے رہا؟ اس بار وہ چونکی کیونکہ شہرام کی آواز کافی تیز تھی. وہ منہ بناتی ہوئی ایک ایک ڈریس کو احتیاط سے اٹھا کر ہینگ کرنے لگی. باقی کے 2 ڈریسز جن میں سے ایک شہرام کی پسند کا تھا اور دوسرا اس کی خود کی پسند کا تھا وہ لے کر روم سے باہر جانے لگی. ادھر کہاں جا رہی ہو؟ شہرام نے اسے جاتا دیکھ کر آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے پوچھا. کسی اور روم میں. اور وہ کیوں؟ کپڑے ٹرائی کرنے. تمہیں تو مسئلہ پیش آ رہا ہے نا میرے یہاں موجود رہنا سے؟ عریشہ منہ بناتی ہوئی اپنی ہیلز ہاتھ میں لیے ڈریسز کو سنبھالتی ہوئی وہاں سے جانے لگی. جو ٹرائی کرنا ہے اس ہی کمرے میں کرو، میری اجازت کے بنا. اگر اب یہاں سے جانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا، سمجھی؟ وہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا اور اس کے یوں قریب آنے پر کچھ پل کے لیے عریشہ سہم سی گئی تھی کیونکہ اس کا انداز بڑا خطرناک سا تھا. مجھے ٹرائی کرنے ہی نہیں ہیں. وہ پیر پٹکتی ہوئی ہاتھ میں لیے ڈریسز اور ہیلز کو صوفے پر پھینک کر خود کپڑے چینج کرنے چلی گئی. جبکہ شہرام اس کی ان حرکتوں پر خاموش رہا. اب بات پر تو وہ اس پر غصہ کرنے سے رہا. تقریباً 10 منٹ تک وہ باہر نہ آئی جبکہ شاور سے پانی کے گرنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی.
شہرام آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹا اس کے باہر آنے کا انتظار کرتا رہا۔ 15 منٹ بعد وہ نواب زادی بالوں میں ٹاول لپیٹے باہر نکل آئی، جبکہ دروازے کی آواز سن کر شہرام ایسے لیٹ گیا جیسے اسے سوئے ہوئے کافی وقت ہو چکا ہو۔ پہلے وہ شیشے کے سامنے کھڑی بالوں کو سکھانے میں مصروف رہی، پھر بیڈ کی طرف آتی آتی اس کے قدم رکے، جبکہ شہرام اس کا حلیہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ وائٹ ٹراؤزر، پنک ڈھیلی سی شرٹ، یقیناً یہ اس کا نائٹ ڈریس ہی ہوگا۔ اب میں کہاں سوؤں؟ یہاں تو صرف ایک ہی بیڈ ہے۔ وہ وہیں کھڑی خود سے باتیں کرنے لگی۔ تو کیا مجھے آج رات اس کے ساتھ اس بیڈ پر گزارنی پڑے گی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ کیا کروں کیا کروں؟ وہ کشمکش میں مبتلا کبھی ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی تو کبھی صوفے پر بیٹھ کر کوئی ترکیب سوچ رہی تھی۔ یہاں نہ سونے کی ایک کام کرتی ہوں، کسی اور کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ ویسے بھی یہ خڑوس کریلا تو سو چکا ہے، صبح ہوتے ہی کمرے میں واپس آ جاؤں گی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھنے لگی، جبکہ شہرام نہ جانے کس طرح غصے کو ضبط کیے یوں ہی لیٹا رہا۔ جیسے ہی اس نے ہینڈل گھمایا تو یہ کیا، دروازہ کھلا کیوں نہیں ادھر آنا کھل ٹھیک ہے، دروازہ کھل کیوں نہیں رہا تھا؟ یہ آخر کس قسم کا دروازہ ہے جو اندر سے بھی لاک ہے؟ وہ اپنے نازک ہاتھوں سے دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ شہرام ایسے ہی تھوڑی بیسٹ تھا، آنے والے وقت کو بھانپ کر ہی وہ آگے کی پلاننگ کیا کرتا تھا۔ اوف، یہ خڑوس کریلا آخر کس قدر ظالم ہے۔ یقیناً اس نے چابی بھی کہیں نہ کہیں چھپا دی ہوگی تاکہ مجھے نہ مل سکے۔ کیا کروں اب، کیا کروں؟ اف اللہ! پہلے وہ یوں ہی دروازے کے پاس کھڑی سوچتی رہی، پھر صوفے پر پڑے ڈریس اور ہیلز کو اپنی جگہ پر رکھ کر صوفے پر لیٹنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ شہرام اس کی حرکتوں پر حیران تھا کہ آخر وہ کتنا کچھ کر رہی تھی اس سے دور رہنے کے لیے۔ کیا وہ اسے اتنا زیادہ ناپسند کرتی تھی؟ اف، ایک تو سردی کتنی ہے UK میں، اب بلینکٹ بھی ایک ہی ہے۔ وہ سردی سے سکڑ رہی تھی مگر کرتی بھی کیا، مجبور تھی، جبکہ شہرام کا دل کر رہا تھا وہ ابھی ہی اسے وہاں سے اٹھا کر بیڈ پر لے آئے، مگر اسے اس اکڑوں کی اکڑ آخر حد تک تو دیکھنی تھی۔ ابھی اسے وہاں لیٹے مشکل سے 5 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ باہر بادلوں کی گرج سنائی دی۔ پہلے ہی اتنی سردی تھی اور اب بارش، اس کا تو سردی سے حال ہی برا ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کن گناہوں کی سزا مل رہی ہے، وہ منہ ہی منہ میں بک بک کیے جا رہی تھی۔ اس چھوٹے سے صوفے پر لیٹنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا تھا۔ اسے گرجتے بادلوں کی آواز سے بہت ڈر لگتا تھا، اور آج بھی یہی سب ہو رہا تھا، اور سونے پہ سہاگا پورے فارم ہاؤس کی لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ یا اللہ پلیز، میں آج کے بعد کسی ملازم پر نہیں چلاؤں گی، کسی کو برانڈ نہیں گنواؤں گی، اور ڈرائیور انکل پر غصہ بھی نہیں کروں گی، پکا، یہ پرومس ہے۔ پلیز مجھ پر یہ ظلم نہ کریں، پلیز لائٹ کھول دیں، لائٹ چلا دیں، ہوتا ہے حد ہوگی۔ اس اندھیرے ویران کمرے میں اس کی باریک سی ڈری سہمی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ پہلے تو شہرام نے سوچا کہ وہ ملازم کو کال کر کے لائٹ جانے کی وجہ پوچھے، پھر سوچا کیوں نہ عریشہ کو تھوڑا اور ڈرایا جائے۔ کافی دیر تک اس کی دھیمی دھیمی آوازیں یوں ہی کمرے میں گونجتی رہیں، مگر پھر اچانک سے اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ شہرام اب بستر سے اٹھ چکا تھا، اس نے موبائل کی ٹارچ چلائی اور صوفے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ عریشہ کو کن کن چیزوں سے ڈر لگتا ہے، مگر پھر بھی وہ اسے بچانے کی بجائے الٹا اس کی کمزوریوں سے لطف اندوز ہوا کرتا تھا۔ عریشہ! شہرام اب صوفے کے قریب، بالکل قریب تھا، مگر عریشہ کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ کیا تم سو چکی ہو؟ دوبارہ جواب نہ پا کر شہرام نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، مگر یہ کیا، اس کا وجود تو ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ عریشہ آنکھیں کھولو۔ وہ عریشہ کا گال تھپ تھپائی اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ بالکل بے جان شے کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ او شٹ! شہرام نے جلدی سے موبائل میں کال ملائی اور مختصر سی بات کر کے فون بند کر دیا۔ اب وہ زمین پر بیٹھا عریشہ کے ہاتھوں کو مسلسل سہلا رہا تھا کہ شاید اسے ہوش آ جائے۔ اسے ہوش تو نہ آیا، مگر لائٹ ضرور آ گئی۔ یوں اچانک طوفانی بارش کے باعث اکثر لائٹ جانا عام سی بات تھی۔ جان! اب وہ اس کے لیے کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا، اس کا چہرہ بالکل نیلا پڑ چکا تھا۔ جان، میری جان، پلیز آنکھیں کھولو۔
شہرام نے پھر سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ تب اس نے ہلکی سی آنکھ کھول کر اسے دیکھا۔ شہرام، جی جی میری جان، میں یہیں پر ہوں تمہارے پاس۔ شہرام اسے گود میں اٹھائے بیڈ پر لے آیا، جبکہ عریشہ نے شہرام کی شرٹ کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، جیسے اسے بہت زیادہ ڈر محسوس ہو رہا ہو۔ مگر شہرام کے پاؤں تلے زمین تو تب نکلی جب اس بار اس نے شہرام کی بجائے ہارون کا نام لیا۔ ہارون! وہ اس کی سینے سے لگی مسلسل ہارون کا نام لیے جا رہی تھی، مگر وہ ہوش میں نہیں تھی۔ شاید یہی وجہ تھی جو شہرام اب تک خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا، ورنہ اس کا غصہ تو ساتویں آسمان پر پہنچ جاتا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اس کے سینے سے لگی کانپتی رہی، مگر پھر اس ہارٹ لیس انسان کی نیند حرام کر کے وہ خود نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ تم نے میری غیر موجودگی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، میں تمہارا حشر نشر کر دوں گا۔ وہ چہرے پر سخت تاثرات لیے غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ اس کا مجھے لگتا ہے خیال آنا ادھر، ہاں، وہ چہرے پر سخت تاثرات لیے غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ اس کا خیال ہرگز نہ تھا۔ اگر اس نے سوچ لیا تھا اب یا تو ہارون رہے گا یا پھر وہ خود، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کی طبیعت مزید بگڑ گئی تو میں کس طرح اس کے پاس جاؤں گا؟ میں کیا کروں گا؟ مجھے کچھ سوچنا ہوگا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، وہ کمرے میں کب سے چکر کاٹے جا رہا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف اس کا سب سے اہم مشن اور پھر دوسری طرف اس کی جان سے پیاری بیوی۔ میں پھر کال کرتا ہوں۔ وہ مسلسل کالز پر کیے جا رہا تھا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ تھا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے ملازم کو کال کی، جسے انہوں نے فوراً ریسیو کر لی۔ السلام علیکم چاچا، ماہی کی طبیعت کیسی ہے؟ کہاں ہے وہ؟ کیا وہ سو رہی ہے؟ روہیل کا لہجہ تھوڑا سخت مگر انتہا کا فکر مند تھا۔ السلام علیکم بیٹا، ماہی بی بی آرام کر رہی ہیں اور اب ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے۔ ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ ماہی بی بی کو ہر طرح کی ڈپریشن یا پریشانی سے دور رکھا جائے، ورنہ ان کی صحت پر منفی اثر مرتب ہو سکتے ہیں۔ وہ ملازم تمام ملازماؤں سے سب سے زیادہ پرانی اور بھروسہ مند تھی۔ رضوان نے ایسے ہی انہیں کام پر نہیں رکھا تھا۔ انہوں نے ماضی میں 2 بار اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رضوان کو بچایا تھا۔ تب سے لے کر اب تک وہ رضوان کے یہاں ملازمت کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ روہیل ان پر پورا بھروسہ کرتا تھا اور ماہی کے بارے میں ہر طرح کی انفارمیشن وہ ہی روہیل کو دیتی تھی۔ روہیل بابو، آپ کب تک آئیں گے؟ ماہی بی بی آپ کو بہت یاد کرتی ہیں، شاید انہوں نے آپ کی بہت زیادہ فکر کر لی، شاید تب ہی ان کی یہ حالت ہے۔ چاچا، میں کام ختم کرتے ہی واپس آ جاؤں گا، مگر تب تک ماہی آپ کے پاس میری امانت ہے، آپ اس کا خیال رکھیے گا، اور جب بھی وہ سو کر اٹھ جائے اس سے میری بات کروائیے گا، میرا نمبر آن ہوگا۔ جی ٹھیک ہے روہیل بابو، آپ فکر مت کریں، اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو، اللہ حافظ۔ انہوں نے روہیل کو یقین دلایا، مگر روہیل کو کہاں سکون آنا تھا، اسے تو بس رہ کر ماہی کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ کاش ان کا یہ مشن جلد سے جلد پورا ہو جائے تاکہ وہ واپس اپنی ماہی کے پاس چلا جائے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اس خڑوس انسان کی باہوں میں پایا جو پرسکون انداز میں سونے میں مصروف تھا۔ اسے رات والا منظر یاد آنے لگا جب وہ بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج سے ڈر کر بے ہوش ہو چکی تھی، مگر پھر اسے وہ سب یاد آیا جب شہرام اسے باہوں میں لیے یہاں لا کر لٹا رہا تھا۔ کتنا سکون تھا اس کی پناہوں میں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے خود سے سوچنے لگی، مگر تب بھی اسے یاد آیا کہ رات اس نے کس کا نام لیا تھا، ہارون۔ کیا واقعی میں نے ہارون کا نام لیا تھا؟ مگر شہرام نے تو مجھے کچھ بھی نہیں کہا، نہ مجھ پر غصہ کیا، بلکہ وہ تو مجھے سینے سے لگائے سکون بخش رہا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک تھا، مگر اب اسے ڈر اس بات کا تھا کہ اگر اس خڑوس انسان کو کل والا واقعہ یاد آ گیا تو وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ خوف سے اس کے لب سوکھنے لگے۔ وہ خود کو اس کی باہوں سے آزاد کرواتی صوفے پر جا بیٹھی۔ ہاں، تو میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا، تو میں کیوں ڈروں؟ خود ہی سے کہتی وہ خود کو ہمت دلا رہی تھی تاکہ اس کے اٹھنے سے پہلے وہ اپنا یہ ڈر بھگا سکے۔ صبح کے 12:30 بج رہی تھی، مگر وہ اب تک سو رہا تھا۔ اتنی تیز بھوک لگ رہی ہے۔ بخار کی حالت میں اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، مگر پھر اسے بھوک کا احساس ہوا تو وہ فیس واش کرنے کی غرض سے
بات چلی گئی اور پھر اس کے کپڑے بھی ایسی نہیں تھی کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپنا حلیہ درست کرتی ہوئی کمرے سے باہر جانے لگی، مگر یہ کیا، دروازہ تو اب تک لاک تھا۔ اف، اب کیا کروں؟ ایک تو یہ نواب اب تک سو رہا ہے۔ عریشہ اس کے سرہانے ٹیبل پر رکھی ٹیبل کے دروازے کھول کر چابی تلاش کرنے لگی، مگر وہاں تو اس کی گاڑی کی چابی کے علاوہ کوئی چابی نہیں تھی۔ اب کیا کروں؟ کسی ملازم کو کال کرتی ہوں۔ پھر کچھ سوچتی ہوئی وہ شہرام کا موبائل اٹھانے لگی، لیکن جب اسکرین پر نظر گئی تو وہ حیران رہ گئی۔ لاک اسکرین پر شہرام نے اپنی اور عریشہ کی سیلفی لگائی ہوئی تھی، وہی سیلفی جو ان لوگوں نے گھر سے نکلتے وقت لی تھی۔ کیا یہ اتنا زیادہ پیار کرتا ہے مجھ سے؟ وال پیپر لگانے سے محبت تھوڑی ہو جاتی ہے۔ وہ پہلے خود سے مخاطب ہوئی، پھر خود جواب دے کر لاک کھولنے لگی۔ اب پن کوڈ کیا ہے اس کا؟ 205688۔ ابھی وہ خود ہی سے کوشش کر رہی تھی جب شہرام کی آواز پر یکدم چونکی۔ جب موبائل سے نظریں ہٹائی تو سامنے شہرام آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چابی دو، پہلے کس دو۔ وہ اٹھنے کے ساتھ ہی چچورے پن پر اتر آیا تھا، جسے عریشہ افسوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شہرام پلیز دروازہ کھول دو، مجھے نیچے جانا ہے، بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ تو کس نے کہا تھا کہ رات کو کھانا نہ کھانے کو؟ جو بھی ہو پلیز دروازہ کھول دو۔ بنا کس لیے؟ میں تو نہیں کھول رہا، جو کرنا ہے کر لو۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا ہوا خود کروٹ لے کر پرسکون انداز میں لیٹ گیا، جبکہ عریشہ کا دل کر رہا تھا اس سائڈ میں رکھا گلدان اٹھا کر اس کے سر میں مار دے، مگر ممکن تھا الٹا سزا اس کو ہی ملتی۔ اف، ادھر آؤ۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا رخ اپنی طرف کرنے لگی، جبکہ شہرام اندر ہی اندر جیت محسوس کر رہا تھا۔ کہو کیا ہوا؟ شہرام کے پوچھنے کی دیر تھی کہ عریشہ نے جلدی سے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ ڈن، چلو اب چابی دو مجھے۔ ایک منٹ، میں نے یہ کب کہا کہ مجھے ماتھے پر کس کرنا تھا؟ شہرام کی بات پر عریشہ نہ سمجھی سی سے دیکھنے لگی۔ تم نے کس کرنے کا کہا تھا؟ میں نے کر دی، بات ختم۔ کیوں بات ختم؟ میں نے جسٹ کس کرنے کو کہا تھا، یہ نہیں بتایا تھا کہ کہاں کس کرنا ہے۔ تو ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی، اور جب تک پوری نہ ہو میں تمہیں اس کمرے سے باہر ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ شہرام اپنی بات کی وضاحت کرتا ہوا اب اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا، جبکہ عریشہ سوالی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تو پھر بتاؤ کہاں چاہیے تمہیں کس؟ آن مائی لپس۔ شہرام کی بات پر وہ بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھتی رہ گئی، جبکہ شہرام اس کا ہاتھ پکڑے اسے خود پر جھکنے پر مجبور کر گیا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، میں تمہاری یہ بے ہودہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں کروں گی، سمجھے؟ اوکے، تو پھر پڑی رہو بھوکی پیاسی، مجھے کیا۔ وہ دوبارہ سے اپنی بات پر دائم اپنے موبائل پر مصروف ہو گیا، جبکہ عریشہ غصے سے اٹھ کر صوفے پر جا بیٹھی۔ اس کی یہ خواہش وہ کبھی بھی پوری کرنے کی حد میں نہیں تھی۔ وہ منہ سجائے اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی، صوفے پر بیٹھی، مگر اب اس کی بھوک کے مارے چکر آنے لگے تھے۔ سنو، مجھے واقعی بہت بھوک لگ رہی ہے، پلیز مجھے باہر جانے دو۔ نیور، شہرام نے مصروف انداز میں جواب دیا، جبکہ عریشہ کا منہ اب دیکھنے والا تھا۔ کسی معصوم سی بچی کی طرح وہ منہ بنائے بیٹھی تھی۔ یوں ہی 5 منٹ گزر گئے اور اب اسے پکا یقین بھی ہو چکا تھا کہ اب اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، کیونکہ شہرام تو اپنی بات پر اب بھی قائم ہی تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس جا بیٹھی اور اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، جبکہ اس کے آتے ہی شہرام نے اپنا موبائل سائڈ پر رکھ دیا تھا اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ پھر کیا تھا، پل بھر میں اس نے اپنے لبوں کو اس کے لبوں پر رکھ کر اس کی یہ خواہش پوری کر دی تھی، جبکہ شہرام نے اسے کمر سے پکڑ کر خود کے بہت قریب کر لیا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا وہ ابھی ہی اٹھ کر بھاگ جائے گی۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کا لمس محسوس کر رہا تھا، جبکہ سکون اسے بھی مل رہا تھا، لیکن اس وقت یہ مجبوری تھی۔ تقریباً 2 منٹ تک تو شہرام اسے چھوڑنے کی بالکل بھی موڈ میں نہیں تھا، مگر پھر اس کی رکتی ہوئی سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے اس نے نرمی سے اس کے لبوں کو آزاد کیا تو وہ سانس لینے لگی، مگر بولی کچھ بھی نہیں، جبکہ شہرام کو اب اس کی معصومیت پر بھی انتہا پیار آیا تھا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ساتھ چلیں گے۔ اس کا لہجہ انتہائی نرم تھا۔ وہ عریشہ کے ماتھے پر بوسہ دے کر وہاں سے شاور لینے چلا گیا، جبکہ عریشہ اب تک بیٹھی
गुजरे हुए लम्हों को महसूस कर रही थी। जब वो इससे गुस्से से पेश आती थी तो वो खड़ूस भी इससे कई ज़्यादा गुस्से से पेश आता था, और जब वो इसे प्यार से मुखातिब करती थी तो फिर वो खड़ूस मोहब्बतों की बारिश कर देता था। हेलो रुहेल, माही मेरी जान, कैसी हो आप? तबीयत कैसी है अब आपकी? मैं ठीक नहीं हूँ रुहेल, प्लीज़ मेरे पास आ जाएं, प्लीज़। हाँ प्लीज़, वो लोग आपको कुछ कर देंगे, आप क्यों नहीं समझ रहे? प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाएं। वो रो रो कर रुहेल को वापस आने का कह रही थी, जबकि रुहेल अपने सीने पर हाथ रखे घड़ी के पास खड़ा आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। माही, मैंने वादा किया है ना आपसे, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। फिर आप क्यों मेरी टेंशन ले रही हो? प्लीज़ अपनी सेहत पर ध्यान दो, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो आप। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। रुहेल ने माही को समझाने की कोशिश की, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब ना मिला, बल्कि सिसकियों की आवाज़ें सुनाई दी। मतलब वो अब भी रो रही थी। माही प्लीज़ मेरी जान, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा, प्लीज़ खुद को संभालो। अगर आप ऐसे करोगी तो मैं अपने काम को किस तरह पूरा कर पाऊंगा? रुहेल, आपको अब भी मुझसे ज़्यादा अपने काम की परवाह है। माही, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हो। दरअसल बात ये है, बस रुहेल मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं समझ चुकी हूँ आपके लिए मुझसे ज़्यादा ज़रूरी आपके काम हैं। तो ठीक है, मैं आपको अब कभी कॉल नहीं करूँगी, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे आने इधर, ठीक है? आप जैसे चाहें, जहाँ चाहें ज़िंदगी गुजारें। आज के बाद कभी भी आप मेरी आवाज़ नहीं सुनेंगे। खुदा हाफिज़। माही सुनो, माही प्लीज़ लिसन टू मी। माही जज्बात में आकर कॉल काट चुकी थी, जबकि अब इसका नंबर बंद जा रहा था। नहीं, मुझे कुछ करना होगा, मैं इसे इस हालत में कैसे छोड़ दूँ? रुहेल परेशानी की हालत में मुलाजिम को कॉल पर कॉल मिलाया जा रहा था, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब न मिला। रुहेल परेशानी की हालत में मुलाजिम को कॉल पर कॉल मिलाया जा रहा था, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब न मिला। माही क्यों, आखिर क्यों तुमने मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया? तुम्हें नाराज़ करके मैं कैसे कामयाब रह पाऊंगा? एक झटके से इसने मोबाइल उछाल कर बेड पर फेंका था। इसकी ये हालत नहीं थी कि वो अपने काम पर ध्यान दे सके, और कुछ ही घंटों बाद इन्हें पार्टी के लिए निकलना था। इसने मोबाइल उठाकर मैसेज टाइप किया और फिर कुछ घंटों बाद होने वाले फंक्शन के लिए तैयारी करना शुरू कर दी थी, जबकि दूसरी तरफ माही अपनी ही जान की दुश्मन बनी हुई थी। रह रहकर इसके जहन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि शायद रुहेल के लिए माही से ज़्यादा इसके काम अहम है। डॉक्टर ने इसे स्ट्रेस लेने से मना किया था, मगर अब वो फिर से अपनी हालत की जिम्मेदार बनने वाली थी। अरे जल्दी करो, मैंने पहननी भी हैं। नौफल जो कब से मुलाजिम का सर खाए जा रहा था, जबकि मुलाजिम मुंह बनाए कपड़े इस्त्री करने में मसरूफ़ था, मगर नौफल की ड्रामेबाजियाँ तो बस जैसे कभी ख़त्म होने वाली आदत बन चुकी थी। उफ नौफल, मैंने कहा भी था ये ऑलरेडी आयरन हुए हैं, मगर तुम फिर भी न्यू ड्रेस को इस्त्री करवा रहे हो। मेहर इसकी हरकतों पर हमेशा की तरह इसे समझाने लगी, जबकि हुरैन इन दोनों का ड्रामा देखकर बोरियत फील कर रही थी। अरे मेहर जान, क्यों तंग कर रही हो इस बेचारी को? आखिर पहली बार किसी फंक्शन में जा रही है, और अब तैयार तो होगी ना? क्यों नौफल बाजी? बासिम ने नौफल को छेड़ा, जिस पर नौफल इसे मुंह चिढ़ाए अपने कमरे की तरफ जाने लगा। मेहर जानम, अगर तुम्हें अपनी हेयर कर्ल करवानी है तो प्लीज़ बिल्कुल रेडी होकर मेरे रूम में आ जाना। ओके ओके नौफल। मेहर तैयार होने अपने कमरे में चली गई, जबकि बासिम वहीं पर बैठा फ्रूट खाने में मसरूफ़ था, और हुरैन हमेशा की तरह खामोश थी। सब कुछ डन है ना? गुड। वो नौफल, बासिम, रुहेल, मेहर और हुरैन से ग्रुप कॉल पर बात करता हुआ आज के प्लान के बारे में सब डन कर रहा था। वो बात ख़त्म करते हुए पलटा तो मानो जैसे फ्रीज ही हो गया। वो शेहराम के पसंद का रेड ड्रेस पहने पार्टी मेकअप किए हुए अब ज्वेलरी पहन रही थी, जबकि बाल हमेशा की तरह आज़ाद थे। सो ब्यूटीफुल। क्या? कुछ नहीं, मैं पूछ रहा था अगर तुम रेडी हो चुकी हो तो चलें। वैसे तो वो खुद भी किसी शहजादे से कम ना लग रहा था, मगर अरीशा को देख देख कर वो पागल सा हुआ जा रहा था। हाँ बस ये हील्स पहन लूँ। अरीशा अपनी हील्स लिए सोफे पर बैठी इन्हें पहनने की कोशिश कर रही थी, तभी शहराम ने इसके हाथ से हील्स लीं। दिखाओ, मैं पहना देता हूँ। मगर शहराम, मगर वो
وگر اچھا مگر وگر کچھ نہیں، حبی ہوں تمہارا، اتنا تو فرض میرا بھی بنتا ہے نا مائی بیوٹی کوئین۔ شہرام کی بات پر عریشہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی، جبکہ شہرام خود نیچے بیٹھ کر اس کے نازک پاؤں کو اپنے پیروں پر رکھے ہی اپنی گود میں رکھے ہوگا شاید، ہاں گود میں رکھے ہیلز پہنا رہا تھا۔ ویسے ایک بات پوچھو میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ شہرام کے سوال پر عریشہ کی سٹی گم ہو گئی کہ آخر اس نے یہ کیا پوچھ لیا تھا، کیا مطلب صاف ہے، میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ ویسے تو بہت کڑوے خڑوس کریلے جیسی لگتی ہو۔ عریشہ کی بات پر شہرام اسے گھورنے لگا، کیونکہ آج وہ فیس ٹو فیس اسے کڑوا کریلا کہہ رہی تھی۔ مگر آج اچھے لگ رہے ہو۔ بات کو گھمانے کے لیے اس نے یہ بات بتائی۔ صرف اچھا؟ ہاں تو کیا جھوٹ کہوں کہ تم بہت حسین بلکہ سلمان خان لگ رہے ہو۔ عریشہ منہ بناتے ہوئے دوسرا پاؤں رکھتی ہے جب شہرام اب اس کے دوسرے پیر میں ہیل پہنا رہا تھا۔ میں نے کب کہا جھوٹ کہو؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور پوچھو اس سے کہ میں کیسا لگتا ہوں۔ شہرام کی بات پر وہ نظریں چرائے اپنی ہیل دیکھنے لگی، مگر شہرام اس کے چہرے کا اڑتا ہوا رنگ دیکھ چکا تھا۔ 1 منٹ میں ابھی آتا ہوں۔ وہ کسی کام کے لیے کمرے سے باہر گیا۔ تب عریشہ نے آنکھیں بند کی، اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا اور جواب پاتے ہی ایک جھٹکے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ چلیں؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں چلیں، ہاں چلتے ہیں۔ وہ شہرام کے بازو میں ہاتھ ڈالتے کمرے سے باہر نکلنے لگی، جبکہ نیچے سب ریڈی تھے۔ ان دونوں کو لفٹ سے باہر آتا دیکھ کر سب انہیں دیکھتے ہی رہ گئے۔ ماشاءاللہ چاند ستارے کی جوڑی لگ رہی ہے دونوں کی۔ مہر کی بات پر سب نے اتفاق کیا، جبکہ عریشہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھرنے لگی جو وہ کسی سے نہ چھپا سکی۔ آرجے شہرام کی بات پر باسم نے اوپر اشارہ کیا۔ اوکے چلو باہر، گاڑی تیار ہے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی جب سب لوگ جا کر گاڑی میں بیٹھ گئے تھے، جبکہ عریشہ اب بھی کچھ سوچ میں گم تھی۔ ایک بات بتاؤ، پوچھو تمہیں میں کیسی لگتی ہوں؟ پہلے خود ہی سوال کیا، اب اپنے کیے گئے سوال پر خود ہی شرمندہ ہو رہی تھی، جبکہ شہرام نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے لگا۔ میں نہیں جانتا تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو، مجھے بس اتنا پتا ہے تم مجھے میرا پہلا اور آخری عشق ہو، تم صرف میری ہو، تم جنون ہو، میری ضد ہو، اور جانتی ہو نا جس سے محبت کی جائے دنیا میں سب سے زیادہ حسین بس وہی شخص لگتا ہے، اور مجھے اس پوری دنیا میں صرف اور صرف تم حسین لگتی ہو، کیونکہ تم میری محبت ہو اور تم میری اور صرف میری۔ شہرام ملک کی شہرام کی بات پر عریشہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے اس میں ہی کہیں کھو گئی ہو۔ اور مجھے تم کسی سلطنت کے شہزادے لگتے ہو، سب سے الگ، سب سے جدا، سب سے حسین۔ وہ اپنی دھن میں بولی چلی جا رہی تھی، اس بات سے انجان کہ شہرام اس کی ایک ایک بات غور سے سن رہا تھا۔ اگر اس میں یہ بات ایڈ کر دی جائے کہ تم مجھے میرے شہزادے لگتے ہو تو شاید کچھ غلط نہیں ہے۔ شہرام کی بات پر وہ ہوش میں آئی، جبکہ شہرام نے اسے آنکھ ماری تو وہ بلش کرنے لگی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا خود کو دیکھے جا رہا تھا، بلیک پینٹ، بلیک کوٹ، اندر وائٹ شرٹ۔ وہ آج کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے چہرے پر تھوڑی سخت تاثرات نمایاں تھے۔ جیب سے موبائل نکال کر وہ آنے والی کال کا منتظر تھا، مگر کال سن کر اس کی حالت مزید خراب ہونے لگی تھی۔ کیا اسے ایڈمٹ کر لیا؟ کیا اس کی حالت زیادہ خراب ہے؟ کیا اس کی زندگی خطرے میں ہے؟ ایک سانس میں اس نے 3 سوال کیے تھے۔ کیا وہ کمزور پڑ رہا تھا؟ کیا وہ بیسٹ کے غصے سے واقف نہیں تھا؟ مجھے ہر پل کی خبر چاہیے، میں پرسوں ہر حال میں واپس آ جاؤں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ موبائل جیب میں رکھتا وہ سیڑھیاں اترتا ہوا وہاں سے باہر آیا، جہاں کالے رنگ کی مرسیڈیز اس کی منتظر تھی۔ وہ وعدہ تو کر چکا تھا، مگر اس وعدے کے لیے اسے کتنی بھاری قیمت اٹھانی پڑے گی، اس بات سے شاید وہ خود بھی واقف نہ تھا۔ یہ ایک بہت بڑا فارم ہاؤس تھا جو سالوں میں کبھی کسی بڑی پارٹی کے لیے بک کیا جاتا تھا، جسے بک کروانے والا یہ ظاہر کر دیتا تھا وہ دنیا کا کس قدر امیر و دولت مند آدمی ہے، اور آج ڈون نے بھی پورے شہر کے سامنے یہ ظاہر کر دیا تھا۔ ہر طرف سیکیورٹی ہی سیکیورٹی تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، آخر ڈون نے پورے شہر کو انوائٹ کیا تھا، اور پھر جس کو حاصل کرنے کی خوشی میں اس نے یہ پارٹی رکھی تھی، وہ چیز آج وہ اپنے ساتھ ہی لانے والا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ آج اس کا ذکر سب کے سامنے کرنے والا تھا، بلکہ اسے بیسٹ کا اتنا ڈر تھا کہ اس چھوٹی سی چیز جس میں اس کی عزت، دولت، شہرت اور اس کی
तराना इधर पर लिखा हुआ तमाम तर ज़िंदगी यहाँ तक कि इसकी जान थी वो इसे दोबारा खोना नहीं चाह रहा था। इसकी आज फिर से डॉन की किस्मत पर रश कर रहा था, मगर रह रहकर इसे अपनी बेटी का ख्याल आ रहा था। एक डॉन ही था जो इसे बीच से छुड़ा सकता था, मगर फिर डॉन खुद इसे अपनी गिरफ्त में लेने का भी तो सोच रहा था। अरीशा के मिलने के बाद एसके को हर हाल में कुछ ना कुछ सोचना था ताकि अरीशा को बिस्ट के बाद डॉन की कैद से रिहाई मिल सके, मगर वो इस बात से कहाँ वाकिफ था कि बिस्ट अरीशा को छोड़ेगा तो डॉन इसे कैद करेगा ना। तीनों गाड़ियाँ पीछे वाले गेट के सामने रुकीं, जिनमें से एक गाड़ी में नौफल, बासिम, हुरैन और महर थे। मैं उसको मोहर कह देती हूँ हर दफ़ा। महर थे। दूसरी में अरीशा और शहराम, जबकि तीसरी गाड़ी में रुहेल था। इन सब के कानों में ईयरफोन लगे हुए थे जिस पर वो बीस्ट की कॉल के मुंतज़िर थे। हुरैन और महर, तुम दोनों मेन गेट से अंदर जाओगे। गेट के अंदर जाते ही तुम दोनों की पार्टी मास्क दिए जाएंगे, लेकिन जो मास्क तुम लोगों ने अपने पास रखे हुए हैं, गाड़ी से निकलने से पहले तुम्हें वो मास्क लगाने होंगे। हो सकता है बाहर कैमरा लगा हो। बीस्ट की बात सुनकर इन दोनों ने यस बीस्ट कहा और अपने अपने मास्क से अपना चेहरा छुपा लिया, जबकि अब बासिम, नौफल और रुहेल बीस्ट के हुक्म के मुंतज़िर थे। जबकि अरीशा को शहराम की बात कुछ अजीब सी लगी थी। बासिम एंड नौफल, तुम दोनों भी मेन गेट से ही अंदर जाओगे। रुहेल, तुम अकेले अंदर आओगे और बाकी मिलते ही तुम अपना काम शुरू कर दोगे। बासिम, नौफल, तुम दोनों आरजे के जाने के बाद बिना कोई मशकूक हरकत किए इसके साथ जाओगे और अपना काम मुकम्मल करके मुझे इन्फॉर्म करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रहे, कोई भी अपना पर्सनल सेल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेगा, और अगर किसी को हम पर शक हुआ तो ज़रूरत पड़ने पर जिस कदर ज़रूरी इकदाम हुए वो हम उठाएंगे। बीस्ट की बात पर सब ने जवाब दिया और प्लान पर अमल करते हुए सब अपने कामों पर लग गए, जबकि अरीशा अजीब नज़रों से शहराम को देख रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? शहराम ने इसे यूं अपनी तरफ मुतवज्जा पाया तो सवाल किए बिना ना रह सका। हम पार्टी में जा रहे हैं या फिर किसी बैंक को लूटने? अरीशा की बात पर शहराम ने नज़रों का जाविया बदला तो अरीशा मज़ीद इसके सामने आ गई। सच सच बताओ, तुम कोई चोर वोर तो नहीं? व्हाट, ये क्या फजूल बकवास है? तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ? शहराम के अचानक वाले सख्त लहजे पर वो थोड़ी डरी, मगर जल्दी खुद को संभालने लगी। मैंने ऐसा कब कहा? तुमने जो कहा है इसका मतलब तो यही हुआ ना कि चोरी तो चोर ही करता है। उफ, सॉरी, तुम्हारी बातें कुछ अजीब सी लगीं, तभी मुझे शक हुआ। बात सुनो मेरी, अब अपना मुंह जब ही खोलना जब कोई अक्लमंदाना बात कहनी हो, वरना प्लीज़ अपनी ये चूंच बंद ही रखना तो बेहतर होगा। अपनी बात को मुकम्मल करता हुआ वो चेहरे पर मास्क लगाकर गाड़ी से उतरने लगा, जबकि अरीशा भी इसके कहने के मुताबिक मास्क लगाकर इसके साथ ही गाड़ी से बाहर आई। वो लोग मेन गेट से अंदर आ चुके थे, जहां बहुत से आदमी जिनका चेहरा मास्क से छुपा हुआ था वही मास्क वो सब को दे रहे थे, मगर शहराम एतराफ़ में देखे बिना कदम बढ़ाता अंदर की तरफ चला गया, जबकि अरीशा जो इसके बाजू को थामे हुई थी इसके साथ ही अंदर चली गई। अंदर जाते के साथ ही वहां खड़े दो आदमियों ने इशारे से कुछ मांगा, जबकि बासिम, महर, नौफल, हुरैन और रुहेल इन ही के सामने खड़े हुए थे, यानी इनका अंदर जाना अलाउ नहीं था। शहराम ने जेब से कार्ड निकाल कर इन आदमियों की तरफ बढ़ाया, जबकि रुहेल अपना इलेक्ट्रिक लाइटर और बासिम सिरिंज, जिसमें बेहोशी की दवा थी, इन्हें जेब से निकालने के लिए तैयार खड़े थे। बस बीस्ट के इशारे के मुंतज़िर थे, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता था। इस कार्ड को मुकम्मल देखने के बाद इसने शहराम की तरफ देखकर इशारे से कुछ पूछा, जिस पर शहराम ने फिर इस कार्ड को मुकम्मल देखने के बाद इसने शहराम की तरफ देखकर इशारे से कुछ पूछा, जिस पर शहराम ने भी इशारे से ही अपनी पूरी टीम का बताया, जिस पर वो कार्ड शहराम को थमाकर इन्हें अंदर जाने की इजाज़त देने लगा। तब सब ने सुकून का सांस लिया और पुरसुकून अंदाज में अंदर चले गए। ये वही कार्ड था जो डॉन ने पाकिस्तान भेजा था किसी को इनवाइट करने के लिए, और जिसको इनवाइट किया था इसने ही पूरी ईमानदारी से ये कार्ड बीस्ट तक पहुंचाया था ताकि मिशन आगे बढ़ सके। अगर वो शख्स कार्ड ना देता तो शायद मुमकिन ना था कि इनको मज़ाहमत किए बिना इस पार्टी में जाने दिया जाए। वाओ शहरा,
بہتر ہوگا نام لینے سے گریز کیا جائے۔ تم اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ عریشہ کی بات پر شہرام اسے گھورنے لگا تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اوکے، اب بالکل بھی کچھ نہیں بولوں گی۔ اندر کافی لوگ تھے مگر چہرے سب کے ماسک کے پیچھے تھے۔ وہاں تقریباً کوئی 500 سے زائد تو ٹیبلز تھے جن کے آس پاس کھڑے لوگ آپس میں گفتگو میں مصروف تھے، جبکہ نوفل اور حورین، باسم اور مہر ایک ساتھ ایک ٹیبل پر تھے اور روحیل جو الگ ہی کھڑا ہوا تھا، جبکہ عریشہ اور شہرام ایک ساتھ تھے۔ تم ملواؤ گے نہیں کس سے؟ جنہوں نے پارٹی رکھی ہے، جن کے ہم گیسٹ ہیں، ان سے ملنا ضروری نہیں۔ عریشہ کے سوال پر سوال شہرام کو پریشان کر رہے تھے، مگر ایک طرف سے عریشہ بھی صحیح ہی تھی۔ آخر کیوں نہ کرتی سوال؟ تمہارا مطلب ہم پاکستان سے اتنی دور جن کی پارٹی میں آئے ہیں، جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، ہمارا انہی سے ملنا ضروری نہیں؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ ایک بات سچ سچ بتاؤ، کیا انہوں نے ہمیں واقعی میں انوائٹ کیا تھا یا تم اب خود اپنی مرضی سے بنا انویٹیشن کے؟ انف از انف۔ شہرام کی آواز پر عریشہ کی زبان کو بریک لگا۔ اب اگر تم نے مزید کوئی سوال پوچھا یا پھر کوئی بکواس کی تو میں اپنا وہ معاہدہ جو میں پاکستان میں تم سے کیا تھا، اسے توڑنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ آگے تم سمجھدار ہو۔ شہرام کی دی ہوئی دھمکی پر عریشہ اسپات میں سر ہلاتے ہوئے نظریں چرا گئی، کیونکہ اسے پتا تھا شہرام جو کہتا ہے اسے کر کے دکھاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے روحیل سے بات کرنی ہے۔ ماہی بابا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بابا نہیں، بی بی، سوری۔ ماہی بی بی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، خدارا ایسی نہ کریں ورنہ آپ کی صحت پر اثر پڑے گا۔ میں نے کہا نا، مجھے روحیل سے بات کرنی ہے ابھی اسی وقت۔ ماہی جو ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں موجود نڈھال پڑی ہوئی تھی، ملازم چچا کے روم میں آتے ہی اٹھ بیٹھی۔ روحیل بابو کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کو کال کریں گے۔ ماہی بی بی، ہمیشہ تھوڑا انتظار کرنا چاہیے۔ ہمیشہ تھوڑا انتظار کرنا چاہیے، وہ کچھ ہی دیر میں کال کرتے ہی ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کی بات ہوئی ہے روحیل سے؟ جی ہاں ماہی بی بی، انہوں نے آپ کی طبیعت پوچھی تھی اور آپ کے ہوش میں آنے کی اطلاع دینے کو کہا تھا، تو کیا آپ نے انہیں بتایا؟ ماہی سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ہاتھ نہ جانے کتنی جگہوں سے زخمی تھا، شاید نبض ڈھونڈنے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس کا سر اب بھی چکرا رہا تھا، نشے کے انجیکشن کا اثر اب بھی اس کے جسم سے دماغ تک گردش کر رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس یاد تھا تو اتنا کہ وہ روحیل سے محبت کرتی ہے۔ ماہی بی بی، آپ کو ابھی ہوش آیا ہے، آپ تھوڑا سا آرام کر لیں، میں ان کو آدھے گھنٹے بعد فون کر کے اطلاع دے دوں گا۔ نہیں، مجھے ابھی بات کرنی ہے، آپ ابھی فون کریں روحیل کو پلیز۔ لیکن ماہی بی بی، آپ کو میری قسم۔ ماہی کے الفاظ سن کر کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ ماہی نے پہلی بار انہیں قسم دی تھی۔ ماہی ان کے لیے بہت اہم تھی، اس لیے نہیں کہ وہ ان کے گھر ملازمت کرتے تھے، دراصل وہ ایک عام سے ملازم تھے جنہیں کسی امیر آدمی کے گھر سے نہ جانے کیوں چوری کا جھوٹا الزام لگا کر گھر سے نکال دیا تھا۔ ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ جب ان کی عمر کافی کم تھی، ان کی صرف ایک ہی بہن تھی۔ ماں باپ کے بعد ان کی بہن کی ذمہ داری ان پر تھی۔ بہن کو تو ایک جگہ ملازمت پر رکھ لیا گیا تھا، مگر ان کو کوئی بھی کام نہیں ملا تھا جو ان کی روزی روٹی کا ذریعہ بنے۔ مگر پھر ایک دن وہ ایک کریانے کی دکان کے قریب بیٹھے ملازمت کی تلاش میں تھے، جب کچھ لوگ جن کے پاس اسلحہ تھا وہ کچھ عورتوں کو مسلسل ڈرا دھمکا رہے تھے، ان سے سامان چھیننے کی کوشش کر رہے تھے۔ تب انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر کسی کی عزت بچائی تھی۔ یہ واقعہ ہونے کے کچھ دیر بعد کسی کو پولیس نے کال کر دی تھی، تب وہ کافی زخمی بھی ہوئے تھے، تو انسپکٹر رضوان نے انہیں ہاسپٹل منتقل کیا تھا، اور اسی طرح 2-3 بار انہوں نے رضوان کی بھی جان بچائی تھی۔ تب رضوان نے انہیں تحفے کے طور پر اپنے گھر میں ملازم رکھ لیا تھا، اور پھر ایک دن رضوان کی زندگی میں ماہی آئیں، مگر بدقسمتی سے ماہی اپنی ماں کا پیار نہ دیکھ سکیں۔ تب سے اس کا سارا بچپن سب سے پرانے ملازم یعنی
شاکر، اچھا یعنی شاکر کی گود میں گزرا تھا۔ انہوں نے ماہی کو سگی اولاد سے بھی زیادہ پیار دیا تھا، بس یہی وجہ تھی کہ وہ ماہی کے معاملے میں بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے۔ جی اچھا، میں بتاتا ہوں انہیں فون کر کے۔ وہ اس بات پر پریشان تھے آنا ادھر، کیا کروں، اتنا بہت ورڈز کی مسٹیک ہے۔ وہ اس بات پر پریشان تھی کہ کہیں روہیل اپنے کام میں نہ مصروف ہو، مگر ایک طرف ماہی کی بھی فکر انہیں فون کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہر طرف ہزاروں لوگ تھے جن میں سے کسی کے بھی چہرے نظر نہیں آ رہے تھے۔ نوفل اور باسم بے تاب ہو رہے تھے کہ نہ جانے کب انہیں اپنے کام کو سر انجام دینے کا موقع ملے۔ روہیل بیسٹ کے حکم کا منتظر تھا، جبکہ بیسٹ صرف ٹون کا منتظر تھا، مگر عریشہ کچھ بور نظر آ رہی تھی۔ سنو، وہ پھر سے شہرام کے قریب آ کر سرگوشی کرنے لگی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ شہرام نے سخت لہجے میں مگر دھیمی آواز میں پوچھا۔ یہ پارٹی رکھی کیوں گئی ہے؟ مطلب اس پارٹی کو رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ عریشہ کے سوال بھی ایسے ہی ہوتے تھے کہ شہرام کو اس پاگل لڑکی پر غصہ آنے لگا تھا۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ اگر اس کا آنا ادھر کوئی لکھا ہوا ہے، اگر اس کو نہ ڈرایا گیا تو یہ یوں ہی سوال کر کے اس کا دماغ کھائی جائے گی۔ یہ پارٹی گینگسٹرز کی ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاں سچ کہہ رہا ہوں میری جان، یہ جتنے لوگ تمہیں یہاں دکھائی دے رہے ہیں نا، یہ سب گینگسٹرز ہیں۔ ہاں ویری فنی۔ اب یہ بھی کہہ دو کہ یہ سب تمہارے دشمن ہیں، یعنی ویلنز، اور تم ہیرو، رائٹ؟ عریشہ کو اب کی بار اس کی بے تکی بات پر ہنسی آئی۔ تمہیں مذاق لگ رہا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، پھر ذرا یہ کارڈ پر جو لکھا ہے وہ پڑھو۔ شہرام نے وہی انویٹیشن کارڈ جو گیٹ پر ان لوگوں نے مانگا تھا نکال کر عریشہ کو دیا، جس پر کوڈ ورڈ میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ یہ کس طرح کی انگلش ہے؟ یہ آخر ہے کیا؟ میڈم ذرا اسے پورے لائن میں لکھے گئے ورڈز کے لاسٹ لیٹر پر غور کرو۔ عریشہ کو اس میں کچھ بھی ٹھیک سے سمجھ نہ آیا، مگر تھوڑی بہت کوشش کرنے پر اسے کچھ ہی ورڈ سمجھ آئے تھے۔ گینگ مافیا سیلیبریشن۔ شہرام کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ ڈر کے مارے عریشہ کے ہاتھ سے وہ کارڈ گرنے لگا، جسے شہرام نے گرنے سے پہلے ہی تھام کر جیب میں رکھ لیا۔ یہ کوئی مذاق نہیں۔ جس پارٹی کو تم فیملی بیس سمجھ رہی ہو وہ دراصل گینگسٹرز کی پارٹی ہے، اور جس میزبان کو تم میرا رشتہ دار سمجھ رہی ہو وہ کوئی رشتہ دار نہیں بلکہ اس پوری UK کی تمام تر گینگسٹرز میں سے ایک گینگسٹر ہے۔ کیا آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ شہرام پلیز واپس چلیں۔ اتنا ہی بتانے کی دیر تھی کہ عریشہ کا ڈر کے مارے برا حال ہونے لگا تھا۔ نو، اب ہم پارٹی انجوائے کر کے ہی جائیں گے۔ شہرام پلیز چلیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرنے کی کیا ضرورت میری جان، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ شہرام پلیز، یہاں کا ماحول کتنا خوفناک ہے، دیکھیں سب کو ایسا لگ رہا ہے جیسے سب ابھی ہی پسٹل نکال کر فائرنگ کر دیں گے۔ عریشہ کو اب صحیح والا ڈر لگ رہا تھا، جبکہ شہرام اس کے ہاتھوں کو تھامے اس کا رخ اپنی طرف کرنے لگا۔ اف میری جان، تمہیں ان لوگوں سے کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ ڈرنا تو تمہیں مجھ سے چاہیے، کیونکہ ان سب سے بھی زیادہ خطرناک ہوں میں۔ شہرام کے کہنے کی دیر تھی، عریشہ اس کی طرف خفکی سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب تمہارا؟ مطلب اگر میں کہوں کہ تم اس وقت جس کے ساتھ کھڑی ہو وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک سیریل کلر ہے؟ پھر شہرام نے اس کے مزید خود کے قریب کر کے اس کے کان میں سرگوشی کی، جس پر عریشہ بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ آخر وہ کس طرح ہمیشہ اسے ڈرایا کرتا تھا، اور آخر تو عریشہ کو لگ رہا تھا کہ وہ خڑوس انسان اس کی جان لے کر ہی رہے گا۔ عریشہ نے جلدی سے اپنے ہاتھ کو اس کی مٹھی کی گرفت سے آزاد کیا۔ نہیں کہہ دو پلیز، یہ جھوٹ ہے۔ عریشہ کو یوں اس طرح سے ڈرتا دیکھ کر شہرام نے اپنا ارادہ بدل لیا، کیونکہ اگر مزید وہ اسے ڈرانے کی کوشش کرتا تو یقیناً یا تو عریشہ نے یوں ہی یہاں سے بھاگ جانا تھا یا پھر یہاں پر کوئی تماشا کر دینا تھا، اور اس کے منفی اثرات ان کے مشن پر پڑ سکتے تھے۔ اوف مائی بیوٹی کوئن، میں مذاق کر رہا تھا۔ سچ شہرام کی بات پر عریشہ کی جان میں جان آئی، مگر پھر بھی اسے گینگسٹرز کے بیچ کھڑے رہنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ جان پلیز ڈرو مت، ہم جلدی یہاں سے واپس گھر چلے جائیں گے۔ ہم یہاں آئے ہی کیوں ہیں؟ شہرام پلیز کچھ ضروری کام تھا، اس وجہ سے آنا پڑا۔ اب
مزید کوئی سوال نہیں؟ اوکے۔ شہرام کی بات پر عریشہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اطراف میں دیکھنے لگی جہاں مہر اور حورین پرسکون انداز میں کھڑی ہوئی تھیں۔ کیا ان لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ پارٹی ایک گینگسٹر کی ہے؟ اور اگر ان کو یہ پتا ہے تو یہ اتنی پرسکون کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ وہ خود دل ہی دل میں سوال کرنے لگی تھی، کیونکہ اس پوری مجمع میں بس ایک وہی تھی جو گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ باقی سب خواتین اور لڑکیاں پارٹی انجوائے کرنے میں اور ڈرنک کرنے میں مصروف تھیں۔ تبھی سامنے سیڑھیوں سے دو خاص شخص اتر کر نیچے آنے لگے، جنہیں دیکھ کر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان دونوں آدمیوں کا چہرہ بھی بالکل چھپا ہوا تھا، مگر ان کے قیمتی لباس جو انہوں نے زیب تن کیے ہوئے تھے صاف واضح ہو رہا تھا یقیناً یہی میزبان ہیں۔ گڈ ایوننگ مائی فرینڈس، مائی پارٹنرز اینڈ مائی آل سپورٹرز، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. It's not only it's our celebration. Keep drunk and enjoy the party. ان میں سے ایک شخص جو ہاتھ میں شراب کا گلاس لیے ایک الگ ہی انداز سے اترا کر نیچے آ رہا تھا، اپنے روبدار آواز کو مزید بلند کر کے اس نے یہ الفاظ ادا کیے، جبکہ دوسرا شخص خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا۔ عریشہ کو ان دونوں سے ہی وحشت ہو رہی تھی، مگر جب اپنے برابر میں کھڑے وجود پر نظر دوڑائی تو کچھ پل کے لیے سہم سی گئی۔ وہ شہرام جو 5 منٹ پہلے پرسکون انداز میں کھڑا ہوا تھا، اب وہی شہرام جس کا چہرہ ماسک سے چھپا ہوا تھا مگر آنکھیں صاف دکھائی دے رہی تھی، اس کی آنکھیں انتہائی لال سرخ ہو رہی تھیں۔ عریشہ جن گینگسٹر سے خوف کھا رہی تھی وہ تو شہرام کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے۔ شہرام کی آنکھوں میں اس نے ایک الگ ہی وحشت دیکھی تھی، وہی وحشت جو شاید وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ کس طرح پل بھر میں شہرام کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ شہرام تم چپ رہو۔ شہرام کا لہجہ اس بار انتہائی سخت تھا، جس پر عریشہ خاموش سی ہو گئی تھی مگر اندر ہی اندر سوچوں میں پڑ گئی تھی کہ نہ جانے کیوں شہرام ان گینگسٹر کی پارٹی میں آ گیا اور نہ جانے کس بات پر اس کے چہرے کے تاثرات اتنے سخت ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد کچھ گینگسٹرز جو شاید اس پارٹی کا ایک حصہ تھے وہ ڈونگ کے اشارے پر اپنی الگ زبان میں کچھ گیت گانے لگے اور پھر کچھ ہی سیکنڈ میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا، جبکہ روشنی صرف اس پورے ہال کے بیچ والے حصے پر پڑ رہی تھی اور تمام کپلز منظری عام پر آ کر ڈانس کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے۔ ہر طرف ایک خوبصورت ماحول بنا ہوا تھا، کہیں سے بھی لگ نہیں رہا تھا کہ یہ ایک گینگسٹر کی پارٹی ہے۔ ڈی جے نے میوزک لگایا جو ہلکا سا سلو مگر بہت زیادہ رومانٹک تھا۔ عریشہ کو یہ منظر بہت خوبصورت لگ رہا تھا، جبکہ اب تمام کپلز ڈانس میں مصروف تھے، باقی لوگ اطراف میں کھڑے انہیں بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ چلیں، شہرام نے ایک ہاتھ عریشہ کی طرف بڑھایا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر تھا۔ عریشہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ڈانس کرنے؟ کیا سچی؟ مگر ابھی تو تمہیں غصہ۔ چھوڑو نا میری جان۔ عریشہ مزید کچھ پوچھتی، شہرام نے اپنی بات مکمل کر کے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ مگر دوسرے سے اس کی کمر تھامی اور وہ لوگ بھی ان کپلز کے بیچ شامل ہو گئے۔ اوئے ہوئے، وہ دیکھو ہمارا بیسٹ اور اس کی بیوٹی۔ نوفل جو کب سے کھڑا بور ہو رہا تھا کیونکہ اس کی پارٹنر تو اسے منہ ہی نہیں لگاتی تھی، مگر اب کافی دیر بعد اس نے کچھ کہا تھا، وہ بھی بہت دھیمی آواز میں۔ اس کی اور حورین کی نظر کا تعاقب کرتے ہوئے مہر اور باسم کی نظر بھی بیسٹ پر گئی جو اپنی بیوٹیفل وائف کو مضبوطی سے تھامے ڈانس کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ پہلے تو وہ تھوڑا شرمانے لگی کیونکہ سب کے بیچ ڈانس کرنا کتنا مشکل تھا، مگر شہرام نے اس کی یہ ہچکچاہٹ بھی دور کر دی جب اس نے عریشہ کو مزید اپنے قریب کیا، جس سے وہ اس کے سینے سے لگی۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ کو اپنے کندھے پر رکھ کر وہ اسے میوزک کی ہر بیٹ پر ایک سٹیپ کروا رہا تھا۔ وہاں سب سے زیادہ حسین کپل صرف انہی کا لگ رہا تھا اور ان کے ڈانس بھی سب سے مختلف تھا مگر پرفیکٹ۔ وہاں جتنے بھی کپل تھے سب سمپل ڈانس کر رہے تھے مگر عریشہ اور شہرام وہ واحد کپل تھے جن کا ڈانس سب کو بہت زیادہ متاثر کر رہا تھا۔ شہرام ایک ایک سٹیپ کو میوزک کے حساب سے کر رہا تھا جبکہ عریشہ بھی اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ تک تو سب کپلز یوں ہی ڈانس کرتے رہے، پھر ڈی جے نے تیز میوزک اسٹارٹ کیا تو وہاں کھڑے تمام لوگ ہی ڈانس میں مصروف ہو گئے، جبکہ باسم اور مہر بھی آپ ڈانس کرنے میں مصروف تھے، لیکن نوفل بیچارہ چہرے پر معصومیت والے
اداسی لیے حورین کو ہی دیکھ رہا تھا، مگر حورین اسے فل اگنور کر رہی تھی۔ لسن، بیسٹ کی آواز پر سب لوگ ہوشیار ہوئے، جبکہ عریشہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب تمام لوگ پوری طرح سے مصروف ہو جائیں تو روحیل، باسم اور نوفل، تم لوگ جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے، بس ریڈی رہو۔ بیسٹ کے کہنے کی دیر تھی، وہ سب ہوشیار ہو گئے، بس بیسٹ کے اشارے کے منتظر تھے۔ ڈانس کے چکر میں لوگ سب کچھ بھول بیٹھے، اپنے آپ میں ہی مصروف تھے۔ ہر طرف اندھیرا اچھا ہوا، ادھر آنا ہے چھایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ادھر اچھا ہوا لکھا ہوا تھا، کسی کو کسی کا وجود دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہر طرف کلب والا ماحول بنا ہوا تھا، جبکہ کافی لوگ شراب نوشی میں بھی مصروف تھے۔ روحیل پیچھے والے دروازے سے، نوفل اینڈ باسم فاسٹ، اچھا مجھے لگتا ہے وہ روحیل کو کہہ رہا ہے کہ پیچھے والے دروازے سے، اور نوفل اینڈ باسم فاسٹ، یعنی انہوں نے جہاں بھی جانا وہ بھی فاسٹ ورک کریں، ٹھیک ہے۔ حورین اینڈ مہر ریڈی رہو، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بیسٹ کے حکم پر روحیل تمام لوگوں کے بیچ سے بڑی ہوشیاری سے فرار ہو رہا تھا، مگر سامنے سیکیورٹی گارڈ بھی کھڑا تھا جو روحیل کی طرف ہی متوجہ تھا۔ روحیل نے اسے اشارے سے جہاں پارکنگ تھی وہاں بلایا، اور بھی کیا ہونا تھا، اس نے وقت ضائع کیے بغیر اپنا الیکٹرک لائٹر نکال کر اس گارڈ کے گلے کی ہڈی پر ٹچ کر دیا، اور مزید خون خرابے سے بچنے کے لیے اس گارڈ کا کوٹ اور کارڈ جو اس کے کوٹ پر لگا ہوا تھا خود ساتھ لے کر چلا گیا۔ جبکہ باسم اور نوفل جو واش روم کی طرف جا رہے تھے، انہیں بھی گارڈز نے روکا۔ او بھائی، اب کیا بندہ باتھ روم بھی نہیں جا سکتا؟ باسم بے ہوشی کی ایکٹنگ کر رہا تھا، جبکہ نوفل اسے سہارا دیے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ دونوں گارڈ سمجھے تھے کہ شاید باسم نے زیادہ پی لی تھی، تبھی اس کا حال برا ہو رہا ہے۔ اس کی حالت کو دیکھ کر انہوں نے ان کو اندر جانے کی اجازت دی۔ تھینکس، مگر ہم اکیلے نہیں جائیں گے، تم دونوں کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ نوفل کی بات پر دونوں انگریز گارڈ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے باسم نے اپنے کوٹ سے 2 سرنج جن میں بے ہوشی کی دوا تھی ان دونوں کی گردن میں لگا دی، جس سے وہ مزاحمت کیے بنا بے ہوش ہو گئے۔ پھر باسم اور نوفل نے جلدی سے ان دونوں کا کوٹ اور کارڈ نکال کر خود پہن لیا، اور ان دونوں کو الگ الگ واش روم میں بند کر کے خود باہر چلے گئے۔ اب تینوں ہی ایک ساتھ تھے، مگر کسی کو ان پر شک نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ان کا گیٹ اپ بالکل گارڈ کی طرح تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت آسانی سے فارم ہاؤس کے پیچھے والے دروازے پر چلے گئے۔ حورین اور مہر خود کو کہیں مصروف رکھی ہوئی تھی کہ کہیں کسی کو ان پر شک نہ ہو جائے۔ بیسٹ کی بات پر وہ دونوں اندر کی طرف روانہ ہوئیں، جہاں کافی لڑکیاں جو ویٹر کا کام کر رہی تھیں، ان میں سے 2 ان کے پاس بیسٹ کی بات پر وہ دونوں اندر کی طرف روانہ ہوئیں، جہاں کافی لڑکیاں جو ویٹر کا کام کر رہی تھیں، ان میں سے 2 ان کے پاس آئیں اور ان سے یہاں آنے کی وجہ پوچھنے لگیں۔ حورین اور مہر نے انہیں بہانے سے دوسری طرف بلایا، اور ان دونوں کے ساتھ بھی وہی سب ہوا جو باسم اور نوفل نے کیا تھا۔ وہاں کافی ویٹر لڑکیاں اور لڑکے تھے، جس وجہ سے کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ حورین اور مہر بھی ان سب کے بیچ چلی گئیں اور سب کو ڈرنک سرو کرنے لگیں، جبکہ عریشہ کو شہرام کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب چل کیا رہا تھا۔ جبکہ دوسری طرف وہ تینوں پیچھے کے دروازے سے اندر آ چکے تھے، مگر کسی کا شک ان پر نہ گیا تھا، کیونکہ سب ہی اپنے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ کئی راستوں کو پار کر کے آخر وہ لوگ اس دروازے کے پاس آ ہی گئے تھے، جس کو پار کر کے ان کا مشن پورا ہونا تھا۔ اس دروازے پر فنگر پرنٹ اور آئی اسکیننگ لگا ہوا تھا، مینس آنکھوں کو اسکین کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تب ہی روحیل نے اپنا آئی پیڈ جو اس نے کوٹ میں چھپایا ہوا تھا نکال کر ہیکنگ کرنے لگا۔ آر جے فاسٹ، 5 منٹ کے اندر اندر اگر کسی کو شک ہو گیا کہ تم لوگ یہاں ہو تو گارڈز کی فوج آ جائے گی۔ یہاں آنے سے پہلے ہی وہ لوگ 5-6 لوگوں کو بڑی خاموشی سے سکون کی نیند سلا چکے تھے، مگر بیسٹ کی بات کو سمجھتے ہوئے روحیل کی عمل میں مزید تیزی آنے لگی۔ 3 منٹ ہو چکے تھے، تب کہیں جا کر روحیل کی ہیکنگ کمپلیٹ ہوئی تو باسم اور نوفل اندر گئے۔ باسم اینڈ نوفل فاسٹ، 3 منٹ کے اندر اندر اگر اس دروازے کو بند نہ کیا گیا تو الارم بج جائے گا اور یہ دروازہ آٹومیٹکلی بند ہو جائے گا۔ اندر آکسیجن کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ بیسٹ کی بات سن کر نوفل اور باسم جلدی سے اندر گئے، جہاں سامنے گلاس باکس کے اندر ایک چپ رکھی ہوئی تھی جو یقیناً ٹاپ 1 ڈیوائس ہی تھی۔ ملی؟ یس بیسٹ، مل گئی۔
ध्यान से नौफल और बासिम ने बड़ी होशियारी से आसपास नज़र दौड़ाई कि कहीं कोई जाल तो नहीं बनाया गया, मगर वहाँ ऐसा कुछ ना था। लेकिन रूहेल को किसी के अंदर आने की आहट महसूस हुई। मुझे लगता है कोई आ रहा है। रूहेल की बात पर बासिम ने नौफल को सिरिंज और इंजेक्शन देकर बाहर भेजा। बासिम ध्यान से नौफल इसे कहता हुआ बाहर आया जहाँ रूहेल खड़ा कुछ महसूस कर रहा था। कोई बहुत करीब आ रहा है, धीमे कदमों से। रूहेल, नौफल होशियार रहो। बीस्ट की बात सुनकर रूहेल फिर से कुछ महसूस करने लगा। कोई एक नहीं, शायद एक से ज़ायद इसे महसूस हो गया था। तभी बासिम और वो धीमे कदमों से बाहर की तरफ जाने लगे जहाँ से दो गार्ड्स अंदर को आ रहे थे। नौफल और रूहेल को देखते ही इन्होंने बंदूकें निकाली, मगर नौफल और रूहेल ने बड़े आराम से इन्हें काबू कर लिया और बेहोशी की दवाई दे दी। बासिम जैसे आगे बढ़ने लगा, इसे कोई चीज़ टकराई। नौफल को यकीन न आया कि सामने भी ग्लास वॉल लगा हुआ था। यार, ये किस तरह की जगह है? नौफल हैरान व परेशान निगाहों से एतराफ़ में देख रहा था। बासिम ने अपनी जेब से एक छोटी सी बोतल निकाली जो शायद किसी ख़ास केमिकल की थी। बासिम ने मुंह पर रुमाल रखकर वो बोतल खोलकर इसमें से एक ड्रॉप शीशे पर फेंका, जिससे वो शीशा 5 सेकंड के अंदर अंदर पिघलने लगा। मगर मुमकिन था कि वो गिर भी सकता था, लेकिन अभी इंतज़ार का वक्त नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो लोग इस ग्लास बॉक्स के करीब थे, मगर भी इन्हें कुछ महसूस हुआ। यार, ये तो स्कैनर मालूम होता है, मगर ये किस किस्म का स्कैनर है? बासिम के सवाल पर नौफल भी गौर करने लगा। लिसन, ये कोई आम स्कैनर नहीं है। तुम लोगों के पास आगे कोई भी ऐसी चीज़ या कोई ऐसा कार्ड जिससे तुम्हारी आइडेंटिटी मालूम हो सकती है, तुम्हारे ग्लास बॉक्स के करीब आते ही ये इसे स्कैन कर देगी और तुम्हारा सारा डेटा, नाम, शक्ल से लेकर रिहाइश की जगह तक इसमें सेव हो जाएगी। इसलिए अगर ऐसा कुछ है तो इसे जहाँ खड़े हो वहीं पर छोड़ दो। बीस्ट की बात सुनकर वो दोनों बहुत हैरान हुए और फिर इन दोनों ने अपने वॉलेट वहीं ज़मीन पर रख दिए और खुद आगे बढ़ गए।